دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو ہیں سبوق سید صاحب. سبوق صاحب جرنلسٹ، ریسرچر اور ٹیچر ہیں، میڈیا سٹڈیز پڑھا رہے ہیں ایک یونیورسٹی میں. آپ کی سبوق صاحب بڑی نظر ہے ریلیجس پالیٹکس پہ، ریلیجس آرگنائزیشنز پہ. تو یہ بتائیے گا کہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے حوالے سے ہمیں بڑے انٹرسٹنگ ریئیکشنز دیکھنے کو ملتے ہیں ریلیجس پارٹیز کے. مثلا اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے حوالے سے قاضی حسین احمد جو جماعت اسلامی کے چیف تھے وہ کہا کرتے تھے کہ القاعدہ کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ امریکہ کی فگمنٹ آف امیجنیشن ہے، یعنی ان کا ایک تصور ہے، انہوں نے ایسے ہی گھڑ لیا ہے یہ. جبکہ سید منور حسن جو بعد میں جماعت کے امیر بنے، اس وقت وہ سیکرٹری جنرل تھے، ان کا ایک بیان تھا کہ القاعدہ کے لیڈر ہمارے بھائی ہیں. تو ایک ہی پارٹی کے اتنے اعلیٰ عہدیدار، ان کے اتنا اختلاف اور اتنا تضاد کیوں تھا ان کے بیانات میں؟ یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے، شدت پسندی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اسامہ بن لادن پر جانے سے پہلے، کیونکہ آپ نے بنیاد اس بات سے کہی ہے، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو شدت پسندی اور انتہا پسندی کے عوامل ہیں، ان میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کچھ داخلی ہیں، لیکن زیادہ جو بڑے عوامل ہیں وہ خارجی ہیں. مثال کے طور پر مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر. اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں علماء کرام جب مسجد میں دعا کرواتے تھے جمعے کے خطبے کے بعد، تو وہ بوسنیا کے مسلمانوں کے بارے میں، چیچنیا کے مسلمانوں کے بارے میں، برما کے بارے میں ہیں، اور پھر بہت سے مطلب پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے مسائل تھے ان کے بارے میں بات کی جاتی تھی. اور پھر ہمارا جو مطالعہ پاکستان ہمیں پڑھایا جاتا تھا، تو اس کے اندر بھی ہمیں بتایا جاتا تھا کہ امت مسلمہ کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو لازمی ہے کہ جب وہ سارے مسائل ہمارے ذہنوں کے اندر آتے تھے اور ہم سوچتے تھے کہ پوری دنیا میں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ان سارے مسائل کو ہمیں یوں بتایا گیا کہ جیسے ان کی وجوہات مذہبی ہیں، وہاں کی نسلی یا سیاسی یا ثقافتی یا کوئی اور مظاہر نہیں ہے، تو ہمیں اس طرح کر کے پڑھایا گیا. تو جب ہم سیاسی بات نہیں کریں گے، نسلی بات نہیں کریں گے، ثقافتی موضوع کی وجوہات نہیں دیکھیں گے، تو جب مذہبی کریں گے تو پھر لازمی ہمارے ذہن کے اندر ایک مذہبی ہی چیز پیدا ہوگی. تو اس نے پھر ہمارے ذہنوں کے اندر اشتعال پیدا کیا، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس ٹریپ کا شکار ہوئی. اور نتیجے کے طور پر پھر یہ ہوا کہ پوری دنیا سے وہ عناصر جو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، بھلے تقریر کی صورت میں کھڑے ہوئے، تحریر کی صورت میں کھڑے ہوئے، یا کلاشنکوف اٹھا کر کھڑے ہوئے، ہم لوگوں نے، ہمارے ملک کے لوگوں نے ان کو اپنا ہیرو سمجھنا شروع کر دیا. اور پھر ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کا اکٹھ ہوتا رہا اور وہ جڑتے رہے. تو پھر طریقہ تو یہی تھا کہ سب سے پہلے تحریر ہوتی ہے، پھر تقریر ہوتی ہے، اور پھر میدان جہاد جو ہے اسے گرمایا جاتا ہے. تو بدقسمتی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا، اور ہماری جو نسل ہے سارے اس ٹریپ کا شکار ہوئی. اور پھر پاکستان خود بھی اس دہشت گردی کا شکار رہا ایک بہت بڑا عرصہ. اور آپ نے دیکھا کہ ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یا دہشت گردی میں 80,000 سے زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ایک کنفرم فگر ہے وہ 36 سے 37,000 کا ہے، جو صحیح ڈیٹا ہے اس کے مطابق. تو اتنے لوگ مطلب ہے کہ اس دہشت گردی کا شکار ہوئے. اور خود پاکستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ فرقہ وارانہ لیول کی دہشت گردی الگ جگہ پر موجود تھی، اور پھر جو نظریاتی لیول پر دہشت گردی ہے، یعنی وہ لوگ جو معاون ہیں امریکہ کے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کو کچلنے والی جو فورسز ہیں، ان کے جو معاون ہیں، ان کے خلاف بھی دہشت گردی ہوئی. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری فوج پر بھی حملے ہوئے، ہماری سیاسی قیادت پر بھی حملے ہوئے، جو یہ کہتی تھی کہ پاکستان کے مسائل کو فوکس کرنا چاہیے، ہم امت مسلمہ کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. تو پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں جو تھیں وہ پھر یہ سارا کرتی رہیں. تو ان مذہبی جماعتوں میں کئی مذہبی جماعتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا ایک فرقہ وارانہ لیئر ہے، ایک مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن ان جماعتوں میں ایک جماعت ایسی تھی کہ جو انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ایک گلوبلی وہ جماعت سمجھتی تھی، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کا عالمی سطح پر مسلم جو تحریکیں ہیں اویئرنیس کی، ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. تو ان میں جماعت اسلامی ایک بڑی نمایاں اور سر فہرست جماعت تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ عبدالغفار عزیز صاحب ایک ہوتے تھے اور بڑے نفیس آدمی تھے،
گزشتہ سال رمضان کووڈ سے انتقال ہو گیا ان کا، اور ان کے بڑی نظر ہوتی تھی، اور جو فورن افیئر ڈیسک کا جماعت اسلامی کا وہ اس کو چلاتے تھے منصورہ میں، اور بڑا رابطہ تھا اور کئی زبانیں بھی وہ جانتے تھے. جماعت کا پورا ایک نیٹ ورک تھا فورن افیئرس کا، جو پوری دنیا میں مسلم تحریکوں کے ساتھ ان کا یہ رابطہ اور تعلق رہتا تھا. اور یہ رابطے جی تعلق 4 سطحوں پر تھے. پہلی سطح یہی تھی کہ ان کے ساتھ رابطہ تعلق لٹریچر کی سطح پر ہوتا تھا. دوسرا تعلق ان کا یہ تھا کہ یہ جو سیاسی موومنٹس ہیں، جیسے ترکی کے اندر وہ سپورٹ کر رہے تھے، یا کیا نام ہے، یہ جو اخوان المسلمون کو ان کا سپورٹ تھا، سید قطب اور عبد القادر اودا کی جو تحریکیں تھیں ان کو سپورٹ تھا. اور تیسرا یہ جو جہادی آرگنائزیشن تھی تو ان کے ساتھ بھی بڑا گہرا رابطہ اور تعلق تھا. تو آپ نے جو سوال کیا کہ منور حسن صاحب کا سٹینڈ اور تھا اور قاضی حسین احمد صاحب کا سٹینڈ اور تھا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی تو پورے پاکستان میں ایک جیسا پیٹرن رکھتی تھی، لیکن 2002 کے بعد پاکستان میں جماعت اسلامی کی سوچ میں فرق آیا، اور وہ فرق آنے کی ایک وجہ یہ تھی، اور اگر جماعت اسلامی کے احباب ناراض نہ ہوں تو جو میں یہ سمجھتا ہوں، اور شاید وہ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں، کہ جب افغانستان سے جب 9/11 ہوا اور اس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پر، تو بہت بڑی تعداد میں القاعدہ کے لوگ یا تو مارے گئے، لیکن ان کی بیوی بچے وہ پاکستان آئے. تو جماعت اسلامی کے لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی وجہ سے کئی لوگ جماعت اسلامی کے جو احباب ہیں ان کے گھروں سے پکڑے بھی گئے. لیکن وہ جو لوگ آئے تو زیادہ ان میں جو چمن کے راستے آئے تھے نا، تو وہ کراچی میں مقیم رہے، اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی. اور جب ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی تو وہاں پر یہ ہوا کہ ان کے بچوں پر، فیملیز پر، ان خواتین کی تعلیمات کا اور ان کے نقطۂ نظر کا اور ان کے افکار کا بڑا گہرا ایک اثر ہوا. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی پاکستان کی جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی جو کراچی ہے اس میں خیالات میں ایک بڑا فرق آیا، اور منور حسن صاحب اسی خیال کی جو نمائندگی ہے وہ یہ کرتے تھے. اور قاضی حسین احمد صاحب جو بات کرتے ہیں کہ القاعدہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور منور حسن صاحب القاعدہ کو، اس کی حقیقت کو تسلیم کرتے تھے، تو یہ ایک بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ مجھے سمجھ آتی ہے. جی سبوق صاحب، خالد شیخ محمد جن کو کہا جاتا ہے 9/11 کے وہ آرکیٹیکٹ تھے، وہ بھی آپ کو پتا جماعت اسلامی کے جی جی ایک ممبر کے گھر سے راولپنڈی سے گرفتار ہوئے تھے. جی، میرا اشارہ انہی اور کی طرف. جی، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سید علی گیلانی جو جماعت اسلامی کے نظریاتی ساتھی تھے کشمیر میں، انہوں نے کشمیر میں سری نگر میں اسامہ بن لادن کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، اور حافظ سعید نے اسامہ بن لادن کی غائبانہ نماز جنازہ لاہور میں پڑھائی. اور یہ بھی بہت دلچسپی کا باعث ہوگی ہمارے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، کہ فقہ حنفی میں غائبانہ نماز جنازہ کی گنجائش نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی فقہ سے بھی ایک طرح سے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. تو اس میں شیر صاحب سید علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ تو ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ تو جماعت اسلامی کیونکہ بہت سے معاملات میں اپنا نقطہ نظر الگ رکھتی ہے. حافظ سعید صاحب تو سلفی نقطہ نظر سے متعلق ہیں، تو ان کے ہاں غائبانہ نماز جنازہ ہوتا ہے. لیکن اسامہ بن لادن کے حوالے سے یہ تھا کہ پاکستان میں احناف سے جو اسکول آف تھاٹ رکھتے تھے ان کے لوگوں نے جنازہ پڑھا، لیکن حافظ سعید صاحب کیونکہ ان کے ہاں تو غائبانہ نماز جنازہ ہوتا ہے، وہ سلفی نقطہ نظر سے بلانگ کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. جی، وہ میرے علم میں ہے کہ حافظ سعید صاحب کا تو میں نے نہیں کہا، میں نے کہا جی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ سید علی گیلانی صاحب نے بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. اچھا، اس پہ بھی اتنا دلچسپ ریئیکشنز ہیں کہ 9/11 کس نے کیا. آج بھی اگر پاکستان میں ایک سروے کریں تو لوگ یہی کہیں گے کہ جی وہ امریکہ کی سازش تھی، وہ یہودیوں کی سازش تھی. لیکن ایک صاحب تھے عطاء الرحمان، لاہور میں ایک جرنلسٹ تھے، آپ جانتے ہوں گے. جی جی وہ فوت ہو گئی. نوائے وقت میں کالم لکھا کرتے تھے، پھر وہ نئی بات کے ایڈیٹر ہو گئے، حال ہی میں ان کا انتقال جی ہوا. جی انہوں نے نوائے وقت میں کم از کم 2 کالم ایسے لکھے کہ جن میں انہوں نے تعریف کی 9/11 کرنے والوں کی، کہ ہمارے وہ غیرت مند نوجوان تھے، انہوں نے امریکہ کا غرور خاک میں ملا دیا. یعنی ایک طرف مجید نظامی صاحب کا ویو تھا کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، جو اونر تھے اخبار کے، ایڈیٹر تھے، اور دوسری طرف وہ ایک ایسا نقطہ نظر چھاپ رہے ہیں جو 100% اپوزٹ ہے. یعنی دونوں چیزیں تو سچ نہیں ہو سکتی نا، کہ 9/11 القاعدہ نے بھی کیا اور امریکہ نے بھی کیا اور یہودیوں نے بھی کیا. تو مطلب یہ جو ہے ہمارے ذہن جو ہیں
کیا انٹلیکچوئل سکٹسوفرینیا ہے, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا ہم ریسرچ کرتے ہیں, کسی بات سے پہلے کچھ ایویڈنس ڈھونڈتے ہیں, یا جو دل میں آیا کہہ دیا؟ اچھا، اس میں شکیل صاحب بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے اسامہ بن لادن کے جنازوں کے حوالے سے بات کہی، آپ یقین مانیے کہ ابھی تک لوگ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں تھے اور ایبٹ آباد میں اس واقعے کے اندر ان کی جان چلی گئی، اور لیکن جنازے بھی پڑھ رہے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ مان بھی نہیں رہے۔ تو سیم اصل میں یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ جس طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ چیزوں کو مطلب ہے کہ ادھر جیسے قاضی حسین احمد صاحب کا جماعت اسلامی کا آپ نے بتایا کہ ایک امیر مان رہا ہے کہ وہ ہیں، دوسرا امیر کہہ رہا ہے کہ ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اور یہاں پر بھی یہ اصل میں یہ جو کنفیوژن ہے یہ ہمارے ہاں ہر سوچ کے اندر یہ ہے۔ اور دیکھیں یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں اصل میں شاید مجھے لگتا ہے کہ جان بوجھ کر وہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر صحیح بات جو ہے وہ کبھی بھی نہ آ سکے اور چیزیں جو ہیں وہ کلیئر نہ ہو سکیں۔ تو یہ شاید ایک پالیسی کا ایجنڈے کا حصہ ہے کہ چیزوں کو کلیئر کبھی نہ ہونے دو، اور ریاستی سطح پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھلے کوئی بھی ریاست ہو وہ کہیں نہ کہیں عوام کو ایسے الجھاؤں میں اور ایسے تناؤ میں ضرور رکھتی ہے کہ چیزیں واضح نہ ہو سکیں، اور وہ جسے ہم اسموک سکرین کہتے ہیں نا کہ سکرین کے اوپر اتنا دھواں پھیلا دو کہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ اصل بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب ہماری ریاستوں نے کچھ اہم قسم کے کام کرنے ہوتے ہیں تو سکرین پر پولیٹیکل قسم کی یا اس طرح کی چیزیں پھیلا دی جاتی ہیں، اور نتیجے کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے ان کے اپنے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور سکرین کے اوپر عوام جو ہے وہ کسی اور ایشو کے اوپر بات چیت جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ جو کنفیوژن ہے یہ مجھے بائی ڈیزائن لگتی ہے، بائی ڈیفالٹ نہیں ہے۔ اچھا سبوک صاحب یہ بتائیے گا، عمران خان نے بھی اسامہ بن لادن کو نیشنل اسمبلی میں شہید کہا تھا، مارٹر کہا تھا، جی جی تو کیا ان کے ہاں بھی کلیئرٹی نہیں ہے؟ اور طالبان کے بارے میں کیا ہے ہمارے ہاں اب کیا ویو ہے ریلیجس پارٹیز کا، عام عوام کا کیا ہے؟ مثلا ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان بہت اچھے ہیں، لیکن پاکستانی طالبان جو ہے تحریک طالبان پاکستان یہ بہت خراب ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر افغان طالبان کیوں اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتے پاکستانی طالبان سے؟ کیوں اوپنلی ان کی کنڈیم نہیں کرتے، کہتے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ گمراہ لوگ ہیں اور یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، جیسے کہ زید حامد صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تو خوارج ہیں؟ صحیح۔ یہ کیا ہے کنفیوژن؟ اچھا شکیل چودھری صاحب، آپ نے تین باتیں کی ہیں کہ عمران خان صاحب کا نقطہ نظر کہ کیا ان کے ہاں بھی کنفیوژن ہے، تو عمران خان صاحب کے ہاں تو بہت سے معاملات پر بہت زیادہ کنفیوژن ہے، وہ کسی ایک چیز کے بارے میں کلیئر نہیں ہے، اور وہ کیونکہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا اور میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے اور اس طرح ہو جاتا ہے، تو لوگ ان کی معصومیت اور سادہ دلی کی وجہ سے ان کی اپریسیشن بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کو ایک چیز کا نہیں پتہ تھا وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ سبوک سیت تو ہے نہیں ہے، وہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، تو اگر انہیں چیزیں کلیئر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں پہلے کلیئر کر کے بات کرنی چاہیے، اور جب انہوں نے پارلیمنٹ میں اسامہ بن لادن کو شہید کہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاست پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری سیکورٹی اسٹیٹ ہے، اس کی پالیسی اور ہے، اور خان صاحب نے ایک اور مختلف پالیسی کا اعلان کر دیا، اور خان صاحب اکثر اوقات اس طرح کے جملے اپنی زبان سے ادا کر جاتے ہیں کہ جو پوری دنیا میں پھر پاکستان کے لیے پرابلم بنتے ہیں۔ شاید یہ والی بات آصف زرداری صاحب کے ہیں تو دنیا میں اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوتی، لیکن خان صاحب کی پوری دنیا میں ایک فیس ویلیو ہے، تو اس وجہ سے وہ زیادہ باتیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں، اور لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ پوری اسٹیٹ اور پوری ریاست جو ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے سوچتے ہیں، اور انہیں علم نہیں ہوتا کہ اس کا امپیکٹ کیا پھیلے گا۔ اور اسی طرح خواتین کے بارے میں بھی جو انہوں نے گفتگو کی تھی وہ پوری دنیا میں بڑی متنازع ہو کے زیر باس آئی۔ اب دوسری بات آپ نے کہی کہ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان میں کیا فرق ہے۔ طالبان ہوتے ہیں، ان میں فرق کوئی نہیں ہوتا، وہ ایک مورچے پر ایک محاذ پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور ان دونوں کی آپس میں بہت اچھی اور بہت ہی گہری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہی افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ امریکہ کے، چائنا کے اور باقی ملکوں کے معاملات طے ہوئے تو پاکستان نے بھی افغان گورنمنٹ سے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ معاملات سیٹ کرنے چاہیے، لیکن جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے کچھ مطالبات تھے۔ اس کا سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو مرجر آپ نے کیا ہے فاٹا کا خیبر پختونخوا کے ساتھ، اسے ختم کیا جائے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہاں اصل میں وہ پوری ایک انتظامی جو اتھارٹی تھی وہ اپنی حمایت میں چاہتے تھے فاٹا کے اندر،
اور وہی چاہتے تھے کہ وہ اسلحے سمیت پھریں گے، اور جس طرح قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ وہ جو فاٹا میں جو قبائلی ہیں وہ اسلحے سمیت چل سکتے ہیں تو وہ اسی طرح رہیں گے. تو ریاست پاکستان یہ نہیں چاہتی تھی، اور اسی لیے پھر ایک 49 رکنی جرگہ جو تھا وہ تشکیل دیا گیا تھا، جس کے کوارڈینیٹر بیرسٹر سیف صاحب تھے، اور اس میں پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں وہاں پر شریک تھیں. اس جرگے نے کئی بار افغانستان کا دورہ کیا، اور وہاں پر تحریک طالبان پاکستان کی قیادت کے ساتھ بات چیت بھی کی، مذاکرات بھی کی. اس وقت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی اس سارے عمل کا حصہ تھی. جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، اور جنرل فیض صاحب DGI تھے، اور بعد میں وہ کور کمانڈر خیبر پختونخوا بھی بنے. تو اس سارے معاملات کے اندر وہ شریک رہے، اور خان صاحب کا بھی اعتماد انہیں حاصل تھا. تو اس سمجھ لیں کہ پاکستان کی صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور مذہبی جماعتیں اس وقت تقریباً سارے ایک ہی پیج پر تھے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. اور پھر آپ کو علم ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس پر خدشات کا اور تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، اور پیپلز پارٹی کو پھر پارلیمنٹ میں ان کیمرہ بریفنگ دی گئی تھی، اور ساری جماعتوں کو دی گئی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تھا کہ کوئی بھی معاہدہ آئین کو توڑ کر نہیں ہونا چاہیے. آئین کی خلاف ورزی کوئی کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر وہاں پر صورتحال ایسی پیدا ہوئی، اور ہم نے پہلے ان کے ساتھ کچھ وعدے اس طرح کے کر لیے تھے، اور جب وہ وعدے پورے نہیں ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ چینج ہو گئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ذہن تبدیل ہو گیا، تو پھر پاکستان میں گزشتہ 1.5-2 سالوں سے جو صورتحال ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے. فورسز پر بھی حملے ہو رہے ہیں، فورسز کے لوگ اغوا بھی ہو رہے ہیں، اغوا برائے تعاون کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. اور ہماری ISI کے ایک بہت ہی اہم شخصیت جو ہیں بریگیڈیئر صاحب جو تھے، انہیں وزیرستان میں جب ان پر حملہ کیا گیا اور اس واقعے میں وہ جاں بحق ہو گئے، اور پھر صرف وہاں پر نہیں، خانے وال میں ایک واقعہ ہوا، وہاں پر یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور پھر پاکستان کے دیگر حصوں کے اندر بھی فورسز پر جو ہیں وہ حملے. تو وہ جو تھریٹ تھا جسے ہم فیل کر رہے تھے 2013-14 میں، وہ دوبارہ اسی طرح اس کے ساتھ کیا کہیں گے ہجوم کے ساتھ وہ دوبارہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تو یہ جو تھوڑا سا میں نے کوشش کی کہ آپ کو پورا سینیریو جو ہے بتا دوں کہ کیا وہاں پر ہو رہا ہے، کیا یہاں پر ہو رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اس وقت صورتحال تو یہ بنی ہوئی ہے شکیل صاحب کہ پاکستان معاشی بحران میں کنفیوژن کا شکار ہے، سیاسی بحران میں کنفیوژن کا شکار ہے، طالبان کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہے. تو شاید ہمیں ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ ہماری ریاست کو، ریاست چلانے والے جتنے بھی کارپردازان ریاست ہیں، تو ان کے لیے شاید ایک مشکل صورتحال ہے کہ وہ اس میں کیا کریں. اور خود بحیثیت شہری آپ اور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے سسٹم کو بنانے میں کہیں فیل ہو چکے ہیں. کیونکہ میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ کیا آپ آسانی کے ساتھ تھانے میں جا کر انصاف حاصل کر سکتے ہیں، عدالت سے حاصل کر سکتے ہیں، تو شاید آپ کا جواب یا تو خاموشی ہوگا، یا پھر شاید آپ نہ میں کہیں گے. یعنی کلیئر کٹ آپ پہلے سانس میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں مجھے انصاف مل سکتا ہے اور انصاف آسان ہے اور میرٹ جو ہے وہ ساری چیزیں. تو یہ کنفیوژن جو ہے یہ اوورال پوری ریاست کے اندر ہے، اور لوگ اس وقت اتنے بددل ہو چکے ہیں کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ کہیں حل نہیں ہو پا رہے. عمران خان صاحب کی جو پاکستان میں سپورٹ ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سپورٹ اس وجہ سے نہیں ہے عمران خان صاحب کی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ان کے مسائل حل کریں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ پچھلا اتنا عرصہ سسٹم جو چلاتے رہے ہیں، تو خان صاحب کچھ تو آ کر بہتر کریں گے. یعنی وہ اس وجہ سے ان کے ساتھ ہیں کہ وہ ان کے خلاف ہیں، اس وجہ سے ساتھ نہیں ہے کہ ان کے پاس مسائل کا حل ہے. تو ان کی مخالفت کی وجہ سے ان کی سپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. اچھا سبوک صاحب، آپ نے بات کی کہ مولوی صاحب جو ہیں جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین، مسئلہ بوسنیا پہ لوگوں کو کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے اور ان کو ایک طرح سے پرووک کرتے تھے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پرسیکیوشن کمپلیکس تو ایک کریٹ کیا جاتا ہے کہ یعنی مسلمان مظلوم ہیں اور تمام دنیا جو ہے وہ ان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، ان کے خلاف ظلم کر رہی ہے. لیکن جب کہیں مسلمان کو مارتا ہے اس کا وہ ذکر نہیں کرتے مولوی صاحب. مثلا پچھلے 20-25 سال میں سوڈان میں آپ دیکھیے، دارفور کے ریجن میں کوئی 3 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا، عمر البشیر نے مارا. اور پاکستان کی کسی مسجد میں، کسی میڈیا ہاؤس میں اور کسی بھی بزنس میٹنگ میں، کہیں بھی کسی تاجر تنظیم نے، کسی ریلیجس آرگنائزیشن نے کبھی پروٹیسٹ نہیں کیا. جماعت اسلامی تو عمر البشیر کی تعریفوں کے پل باندھا کرتی تھی. تو یہ جو صورتحال ہے کہ مسلمان کو مارے تو کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب ایسٹ پاکستان میں
کتنے مسلمانوں کو مارا ہم نے. ڈاکٹر اے کیو خان نے کہا کہ ہم نے اپنے بنگالی بھائیوں کا قتل عام کیا, لیکن جب وہ قتل عام ہو رہا تھا تو سوائے جالب جیسے سر پھروں کے کسی نے بھی ان کے خلاف بات نہیں کی. جالب نے تو کیا خوب کہا تھا, محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے ان دھو سے رہے دور ہو, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے منظر ہو. ہو رہے ہو. صحیح. تو اس کے ساتھ ساتھ چین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہوتا, پاکستان کے میڈیا میں بھی نہیں ہوتا, اور پاکستان کی جو ریلیجس پارٹیز ہیں وہ بھی نہیں کرتی. تو یہ کیا ہے, سلیکٹو کنسرن ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے جی کہ شاید میرا خیال یہ کہ یہ ہماری طرف سے طے شدہ ہے کہ جب مسلمان کو مارتا ہے تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی, جب باہر والا آ کے یہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ شدت ہوتی ہے. یہ شاید ویسے بھی ہم دیکھ لیں تو ہمیں ایسے ہی دکھائی دیتا ہے, یعنی آپ اپنے بچے کو تھپڑ مار دیں تو آپ جسٹیفائی اس کو کرتے ہیں, لیکن باہر والا آ کے لگا دے تو پھر آپ کا اشتعال جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, حالانکہ سیم کام تھوڑی زیادہ شدت کے ساتھ آپ نے خود بھی کیا ہوتا ہے. خیر یہ مثال اتنی ریلیونٹ نہیں ہے اس موقع کے لیے, لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ میں اگر یہ دیکھنا چاہوں تو میری آنکھوں کے سامنے گزشتہ 20-30 سالوں کے اندر مسلمانوں نے جتنے مسلمانوں کو مارا ہے اتنا غیر مسلموں نے مسلمانوں کے آ کے نہیں مارا. اور میں غیر مسلم بھی کہنا درست نہیں سمجھتا, کیونکہ اصل میں یہ مذہب کی وجہ سے جنگ نہیں ہوتی. جنگ کی وجوہات کچھ سیاسی ہوتی ہیں, کچھ معاشی ہوتی ہیں, تو لیکن ان کو لبادہ جو ہے وہ مذہب کا اڑا دیا جاتا ہے, اور مذہب کا لبادہ اڑا کر مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے اصل میں سارے اس کھیل کے اندر. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران کے اندر دیکھ لیں, آپ سے صحیح فرمایا ہے, چائنا کے اندر آپ دیکھ لیں, امریکہ سعودی عرب کے اندر آپ دیکھ لیں, یمن میں مجھے دیکھنا 40 ملکوں کی جو فوج اکٹھی ہوئی تھی وہ کس کو مارنے کے لیے اکٹھی ہوئی تھی؟ تو مسلمان فوج مسلمانوں کو مارنے کے لیے اکٹھی ہوئی تھی. پھر القاعدہ نے جو پاکستان کے اندر حملے کیے, تحریک طالبان نے کیے, تو مجھے بتائیں گے یہاں پر چرچ کے واقعات تو اکا دکا ہے نا, اور باقی جو ہیں تو مسلمانوں نے زیادہ ایک دوسرے کو مارا. تو مجھے بنیادی طور پہ لگتا ہے کہ اس کی اتنی شدت نہیں ہوتی جب ہم خود آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں, تو کیونکہ حساسیت جو زیادہ پیدا کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ باہر کے لوگ جب آ کے آپ کو مارتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ اس کی شدت بھی محسوس ہوتی ہے اور حدت بھی محسوس ہوتی ہے. لیکن اس کی وجہ اصل میں وہی ہے کہ ہمارا ذہن ایک عرصے سے بلایا گیا ہے, وہ ظالم کے خلاف نہیں ہے, وہ مظلوم کی حمایت میں بھی نہیں ہے, وہ اصل میں استعمار, استکبار اور یہ جو کیا نام ہے اس طرح کی جو الفاظ ہیں نا ان کے ذریعے ہم نے خاص ملکوں کا فریم بنایا ہوا ہے کہ ظلم اصل میں وہی ہوتا ہے, اور اگر ان کی طرف سے ہمارے ساتھ مدد ہو تو وہ سازش ہوتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایڈ آ رہی ہے نا یہ اصل میں ایک خاص ایجنڈا ہے. اگر وہ پولیو کے قطرے پلائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اصل میں یہ جو پولیو کے قطرے اس لیے پلائے جا رہے ہیں کہ ہماری نسل کشی کی جائے. وہ اگر ہمیں گندم دیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ جو گندم ہے اصل میں حکومت پاکستان نے پتہ نہیں اس کے عوض کیا بیچا ہوگا پاکستان کا جس کے عوض ہمیں گندم آ رہی ہے, وہ ہمیں آئل دیں گے. تو یہ ہم نے پورا ہر چیز کے بارے میں ایک طے شدہ پلان کیا. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ جو وائرس آیا تھا کووڈ کے دوران چائنا سے, آسٹریلیا سے, امریکہ سے ہمیں جو یہ جو ویکسین ملنی شروع ہوئی تھی, تو پاکستان میں بہت سے لوگ ویکسین نہیں لگوا رہے تھے, اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ جو ویکسین ہے یہ اصل میں ایک پوری سازش ہے اور مسلمانوں کے خلاف ایک پوری ایک کہانی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے. اور انہیں لاکھ سمجھائیں, لاکھ بتائیں کہ دیکھو امریکہ کے اندر بھی لوگ مرے ہیں اور یہی ویکسین وہ استعمال کر رہے ہیں, تو وہ نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اصل میں آپ نے اس منبر و محراب کے ذریعے, اس کتاب کے ذریعے لوگوں کا ایک خاص قسم کا ذہن تیار کیا ہے, اور اس ذہن نے اس بات پر جو زومبیز ہوتے ہیں نا اس سٹائل کے اوپر سوچنا شروع کر, سوچنا پتہ نہیں زومبیز کے لیے صحیح لفظ ہے یا نہیں ہے, لیکن بہرحال انہوں نے اس کے مطابق چلنا شروع کر دیا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے خیر کی توقع بالکل نہیں ہو سکتی, یورپ سے خیر کی توقع بالکل نہیں ہو سکتی, وہاں سے جو کچھ بھی آئے گا یا تو ظلم ہوگا یا مدد کے پیمانے میں اور خیر کے پیمانے میں شر ہوگا. تو یہ طے شدہ ذہنیت ہے, اور ہم اس طے شدہ ذہنیت سے بہت کلیئر ہیں. پوری دنیا اتنی کلیئر نہیں ہے, اس معاملے میں ہم بہت ہی زیادہ کلیئر ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے کنفیوژن کا کہا تھا نا, یہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہ بڑے اس معاملے میں بندہ اس پہ ہنس ہی سکتا ہے اور کیا کرے. اب دیکھیے نا, بوسنیا کی مثال آپ نے دی کہ بوسنیا میں انٹروینشن کس نے کی, امریکہ نے کی, نیٹو نے کی, اور وہ پریزیڈنٹ کلنٹن کا انیشیٹو تھا. لیکن ہم نے کبھی اس کا امریکہ کو کریڈٹ نہیں دیا کہ اس نے ایک اچھا کام کیا. اس میں ہمیشہ نقص نکالتے رہے, اور نہیں وہ صرف دکھاوے کا تھا,
وہ بہت لیٹ انہوں نے کیا. میرے ایک دوست جو نیوز میں تھے اس وقت وہ بتا رہے تھے کہ کسی سے ان کی نیوز میں ہی بحث ہو رہی تھی جنگ کے دفتر میں اسلام آباد والے میں, تو اس میں وہ کہنے لگے نہیں نہیں وہ بہت لیٹ آئے تھے. تو یہ کہنے لگے کہ بھائی تم بندوقیں لے کے پہلے پہنچے ہوئے تھے ان سے. مطلب آپ نے کریڈٹ نہیں دینا, اس میں نقص نکالنا ہے, جو بھی کرنا پڑے وہ آپ کریں گے. یہ اصل میں شکیل صاحب دیکھیں یہ وہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ طے شدہ پالیسی ہے اور یہ طے شدہ ذہنیت ہے کہ وہاں سے خیر کبھی بھی نہیں آئے گا, اور اگر وہاں سے خیر آیا بھی تو ہمارا ذہن اگر ان کی طرف مائل ہونا شروع ہوا تو اصل میں یہ پہلا قدم نہیں ہوگا, پھر اصل میں اس طرح کے کئی قدم آپ کو اٹھانے پڑیں گے اور نتیجے کے طور پر آپ ہمیشہ ان کے ساتھ مکس ہو جائیں گے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو سوچ اور یہ جو اپروچ ہے اتنی شدید تھی ہمارے ہاں کہ بر صغیر کے ایک بڑے معروف اور نامور عالم دین ہیں ندوۃ العلماء انڈیا میں, جو ایک بہت بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند کی بات اس کا ایک بڑا نام کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ ذرا ماڈریٹ فکر اور اپروچ رکھتے تھے علمی حوالے سے. ان کے جو سربراہ تھے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی, جن کو علی میاں کہا جاتا تھا, انہوں نے جی باقاعدہ سیریز آف بکس لکھی تھی اور ان میں ایک کتاب تھی مغرب سے صاف صاف باتیں. تو وہ اصل میں لوگوں کے ذہنوں میں اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے لکھی گئی تھی کہ بھائی مغرب سارے کا سارا برا نہیں ہے, وہاں پر بہت اچھی اور بہت خوبیاں بھی ہیں اور آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے. اور انہوں نے اس روایت کا ریفرنس پیش کیا تھا جس میں ایک عربوں کا مقولہ بھی ہے اور اس کو حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ خذ ما صفا و دع ما قدر, جو اچھی چیز ہے اس کو لے لو اور جو بری چیز ہے اس کو چھوڑ دو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ صرف یہاں تک ہی چیزیں محدود نہیں بلکہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے مولانا وحید الدین خان صاحب, 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا, تو انہوں نے بھی زیادہ فوکس پر انہی چیزوں پہ رکھا کہ ہم جس قسم کا مزاج اور جس قسم کی سوچ اور اپروچ کے ساتھ معاشروں کے اندر رہ رہے ہیں تو یہ معاشرے ہمارے لیے یہ چیزیں بہت پریشان کن ہو سکتی ہیں, بہت تباہ کن ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ یہ جو خلیج ہے اس کو برج بنایا جائے, یعنی اس خلیج کو ختم کر کے ایک برج بناتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی تعلیمات سے بھی استفادہ کریں, ایک دوسرے کے اچھے کاموں سے بھی استفادہ کریں, اور جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے ان کو بھی دیکھا جا سکے. اس کے ساتھ جڑی چھوٹی سی بات اور میں اور بھی کرنا چاہوں گا کہ اس ذہن نے ہمارے لیے مغرب کے اندر بھی بڑے پرابلم پیدا کیے مسلمانوں کے لیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ فقہ کے اندر ایک سبجیکٹ ہے جس کو فقہ الاقلیات کہا جاتا ہے, اور فقہ الاقلیات میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسے ممالک میں جہاں پر دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی اکثریت ہے وہاں پر کیسے رہائش کرنی ہے یا وہاں پر کیسے رہنا ہے. تو اس باب میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان زیادہ میل جول نہیں کرتے, اور جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے, عید الفطر آتی ہے, رمضان آتا ہے, تو ہم اپنے جو مذہبی رسوم ہیں رواج ہیں ان میں دیگر کمیونٹیز کے لوگوں کو انوائٹ نہیں کرتے. جبکہ وہاں پر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو اسلامی نظریاتی کونسل کا رسالہ ہے اجتہاد, اس میں شائع ہوا ہے, اور جرمنی کو ماڈل بنا کر میں نے لکھا تھا کچھ 6-7 سال پہلے کہ وہاں پہ جو دیگر کمیونٹیز ہیں انہیں یہ بہت سختی کے ساتھ یہ شکایت ہے کہ ہم مسلم کمیونٹی کو اپنے کرسمس کے تہواروں میں بلاتے ہیں, ڈنر میں بلاتے ہیں, لیکن مسلمان ہمیں اپنے کسی تہوار کے اندر نہیں بلاتے. اور پھر وہاں پر جو مذہبی لوگ ہیں بدقسمتی کے ساتھ وہ کوئی نمایاں اور معروف اسکالرز وہاں پر نہیں جا سکے, اور وہاں پر وہی جو گلی محلے کے اندر فرقہ واریت اور ذہنی تناؤ کی کیفیات پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہی وہاں پر گئے ہیں, کیونکہ یہاں سے جو طبقہ گیا ہے وہ بھی مزدوری کے لیے گیا ہے, زیادہ پڑھنے کے لیے جو لوگ گئے ہیں تو وہ ترجیح ان کی بہت کم تھی, لیکن جابس کے لیے اور ملازمتوں کے اصول کے لیے زیادہ لوگ گئے ہیں. تو کیونکہ جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان کو یہاں پر ہی چھوٹی موٹی جاب مل جاتی ہے, گزارے کے لیے یہیں پر رک گئے, لیکن جو وہ لوگ تھے جن کو کچھ نہیں مل سکا تھا وہ زیادہ وہاں پر شاید ہی میری معلومات اتنی درست نہ ہو لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ زیادہ وہی لوگ ہیں. تو پھر انہوں نے اپنے مولوی اور اپنے اسی مزاج کے اسی ذہن کے لوگ ہیں, اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو وہاں پر اسلام کا تصور پیش کیا ہے, اسلام کا جو تشخص پیش کیا ہے, تو وہ جو لڑائی دیوبندی بریلوی شیعہ سنی گلی محلے کی یہاں پر تھی وہ اس لڑائی کو لے کر وہاں پر چلے گئے, اور نتیجے کے طور پر وہاں پر بجائے اس کی کہ وہ اسلام کی اشاعت کا کچھ سبب بنتے تو وہ وہاں پر بھی لوگوں کو بدل کرنے میں ان کا ایک بڑا رول رہا ہے. اور اکثر اوقات لوگ یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ یورپ میں مسلمانوں کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, شاید یہ تعداد بڑھ رہی ہو, لیکن ان میں ان لوگوں کی تعداد بھی ہے جنہیں شاید پاکستان میں لوگ مسلمان نہیں سمجھتے, اور پاکستان کی ریاست نے انہیں مسلمان قبول کرنے سے انکار کیا ہوا ہے. لیکن یورپ جب تعداد بتاتا ہے کہ اتنے مسلمان ہوئے ہیں تو ان میں اکثریت ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جنہیں پاکستان میں ریاستی سطح پر مسلمان اب نہیں سمجھا جاتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں
کہ وہ ساری ملا کر اگر دیکھی جائیں تو صورتحال جو ہے اس کا نقشہ بڑا گمبھیر جو ہے وہ بنتا ہے ہمارے سامنے۔ آپ نے عبدالغفار عزیز صاحب کی بات کی، میری بھی ان سے ملاقات تھی، اور ایک دفعہ آپ کو یاد ہے چکری میں جماعت اسلامی کا سالانہ اجتماع ہوا تھا، تو جی، جی۔ میں ان سے وہاں ملا، ایک امریکی ڈپلومیٹ بھی تھا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر جماعت اسلامی آ جائے پاور میں تو کیا فرق پڑے گا؟ تو وہ امریکی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ان سے ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، یعنی پاکستان کے ہوں، تعلقات امریکہ سے بہتر ہو جائیں گے، جبکہ جماعت اسلامی کیا نعرے لگاتی تھی، گو امریکہ گو۔ تو اسی طرح مولانا مودودی، ان کا انتقال آپ کو پتا ہے امریکہ کے شہر بفلو میں ہوا تھا، جی، جی، ہاں۔ اور ان کے بیٹے جو تھے ڈاکٹر تھے وہاں پہ، تو یعنی اتنی وہ اینٹی امریکن، بلکہ بالکل اینٹی امریکن نہیں تھی، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ اتنی اینٹی امریکن ہو گئی ہے، اب وہ ایمان کا حصہ ہے امریکہ کی دشمنی۔ اسی طرح بھارت کی دشمنی جو ہے، انڈیا کی دشمنی، وہ بھی ان کے ایمان کا حصہ بن گئی ہے، جبکہ جماعت اسلامی ہند جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ویو رکھتی ہے کشمیر کی ملیٹنسی کے حوالے سے، کشمیر کی موومنٹ کے حوالے سے، انڈیا کے مسلمانوں کے حوالے سے، پاکستان انڈیا کے ریلیشنز کے حوالے سے۔ اور مولانا وحید الدین کی بات کی، میں ان سے ملا دلی میں ایک دفعہ، تو ان کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ جی، جی، ہاں۔ پاکستان میں ایک باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے جس کا ٹائٹل ہے مولانا وحید الدین ایک اسلام دشمن شخصیت، جی، جی، متین بالکل۔ خالد صاحب نے وہ کمپائل کی، اور جی، جی۔ دنیا کی شاید ہی کوئی گالی ہو جو ان کو نہیں دی گئی۔ تو یہ جو رویے ہیں ہمارے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ اچھا شکیل صاحب، جو پہلی بات آپ نے کی تھی میں تھوڑا سا بھول گیا، جو آپ نے ہاں عبدالغفار عزیز صاحب کے حوالے سے جو جی آپ نے بات کی، اچھا یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ اصل میں بات تو وہی ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اقتدار آ جائے تو آپ پوری دیانت کے ساتھ معاملات کریں گے، لیکن اگر کسی اور کے پاس ہے تو ہم اس پہ شک اور شبہ کرتے ہیں۔ تو ان سب جماعتوں کے ذاتی سطح پر بڑے اچھے مراسم ہیں، اور میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ یو کے سے ایڈ آئی تھی، ایمبولینسز آئی تھی، تو پاکستان میں جماعت اسلامی کو بھی ملی تھی، اور مسلم ہینڈ ایک ادارہ ہے وہ بریلوی مسلک کا ہے، تو ان کو بھی وہ ایڈ ملی تھی، اور خیر وہ تو ہیں بھی یو کے بیسڈ ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میرا اس کام پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہے نا کہ سب لوگ جب ایڈ لینے کی باری آتی ہے تو سب لوگ وہاں سے ایڈز وغیرہ لیتے بھی ہیں اور لوگوں سے بھی اپنے معاملات طے کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ جو چیزیں یہ ہماری کہیں بنیادوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ جو خرابی یہاں پر موجود ہے، یہ جو اصل میں جو تحریکیں ہیں نا، یہ اصل میں حالات کی پیداوار ہوتی ہیں، اور اسی طرح تحریکیں جو کھڑی ہوئی، جیسے دارالعلوم دیوبند کی تحریک تھی، یا جمعیت علماء ہند کی، یا جمعیت علماء اسلام کی تحریک تھی، یا جماعت اسلامی کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کی تحریک کے اندر جو بزرگوں نے بات کہی تھی وہ یہ تھا کہ اسلام دوستی، انسان دوستی اور انگریز دشمنی، اور یہ جو جملے کہا جاتے تھے کہ میں اپنی قوم کے بچے بچے کے دماغ میں انگریز دشمنی بھر دوں گا، اور بڑے کریڈٹ لیا جاتا تھا، تو لازمی ہے وہ 1857 کا اور اس کے پس منظر میں اور جو اس کے بعد کی صورتحال تھی، تو اصل میں ہم ابھی تک اس ذہن سے نکل ہی نہیں پائے، ہم ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ انگریز کا نمائندہ ہے، جو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ انگریز کا نمائندہ ہے، یہ جو سرکاری مشینری ہے یہ ساری انگریز کی نمائندہ ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارا جو سیاسی نظام ہے یہ بھی اس کولونیل مائنڈ سیٹ سے ابھی تک نہیں نکل سکا، ہمارا ڈپٹی کمشنر بھی نہیں نکل سکا، ایک غریب کا بچہ سی ایس ایس کر کے جب ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر بنتا ہے یا کسی عہدے پر جاتا ہے، وہ فوری طور پر اپنے آپ کو اسی طبقے کے ساتھ الائن کر جاتا ہے جس سے آیا اس کے ساتھ وہ الائن نہیں کرتا، اور وہ مطلب ہے کہ کمی محسوس کرتا ہے وہاں پہ اپنے آپ کو، تو بدقسمتی کے ساتھ دونوں طرف سے یہ ہوا، جو مذہبی طبقہ ہے وہ 1857 کے اس اشتعال سے باہر نہیں نکل پایا، اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ ابھی تک اس سٹائل سے باہر نکل پایا، وہ اپنے آپ کو اسی کے ساتھ جڑا ہوا سمجھتا ہے، تو اس وجہ سے ماحول جو ہے کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکا، اور ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو مدارس کے اندر جو اصرار ہے پگڑی پر، داڑھی پر، لباس پر، وضع خطا پر، وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کی پگڑی داڑھی، کیونکہ سر سید نے کہا تھا کہ نہیں آپ تھوڑا سا مکس کریں، علی گڑھ کو جب بنایا بھی گیا تعلیم کے حوالے سے بھی مکس کریں، لباس وضع خطا کے حوالے سے مکس کریں، تو یہ کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی شناخت پر، اپنے لباس پر اصرار کرتے ہیں، کیونکہ سیم اصرار ابھی تک موجود ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ترکی میں جتنی داڑھی میری ہے اس کے ساتھ نماز پڑھائی جا سکتی ہے، ایران کے اندر پڑھائی جا سکتی ہے،
لیکن پاکستان کے اندر کوئی شخص آپ جیسا یا میرے جیسا مسلح کی طرف بڑھ جائے تو خونخوار نگاہیں اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ شخص تو اسلام کا مخالف ہے اور یہ انگریز کا لباس پہنتا ہے، اس کی وضع قطع غیر اسلامی ہے، اس کی چال ڈھال غیر اسلامی ہے، یہ کیسے مسلح رسول پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو چیزیں پوری دنیا میں نہیں ہیں وہ ہمارے ہاں بہت شدت کے ساتھ ہمیں دکھائی دیتی ہیں، بلکہ اسلام جن ملکوں سے آیا عرب ممالک، تو وہاں پر بھی یہ نہیں ہے۔ کسی کا بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ اسلام تو ہمارے ہاں آیا تھا، یہ تم اتنے زیادہ باولے کیوں ہو گئے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ وہ رد عمل کی تحریک کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس رد عمل کی وجہ سے ہمارا ذہن ابھی تک 1857 سے باہر ہی نہیں نکل پایا، کیونکہ ہمیں پڑھایا یہی جاتا ہے۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریریں سنیں تو وہ ابھی بھی کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا تھا، ہم نے انگریزوں کو یوں دھول چٹائی تھی، ہم نے شاملی کے میدان میں یہ کیا تھا، ہم نے فلانی جگہ پر۔ تو ابھی تک وہ جو نیریٹو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، تو بچے اس نیریٹو کو سن رہے ہیں، تو اس نیریٹو کے ساتھ ان کو جب ٹارگٹ نہ وہ دیکھتے ہیں تو سامنے گورا کہیں ہوتا نہیں ہے، تو شکیل صاحب سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے ٹائی پہنی ہوئی ہے، آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے، ڈپٹی کمشنر ہے یا عصری تعلیمی اداروں کے لوگ ہیں، تو ان کے ذہن میں پھر انگریزوں کے جنٹ اور طاغوت کے جنٹ یہ لوگ سامنے کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں، تو وہ پھر ان کے لیے پھر اس کو قابل قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ میں سمجھتا ہوں۔ جی، مصر کے ایک بادشاہ تھے فاروق، جب نیا نیا پاکستان بنا تو پاکستان نے بہت اسلام کرنا شروع کر دیا، اسلامی بلاک بننا چاہیے، یہ بننا چاہیے، وہ بننا چاہیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اسلام 14 اگست کو نازل ہوا۔ صحیح۔ تو آپ نے جو بات کی کہ میں بچے کی رگ رگ میں انگریز دشمنی ڈال دوں گا، یہ شاید سید عطا اللہ شاہ بخاری کی کوٹیشن ہے۔ جی جی ہاں، انہوں نے ہاں بھی کہا، اور باقی بھی مکتبہ دیوبند کے جو تحریکی لوگ مزاج کے لوگ تھے جی ان کی طرف سے، کیونکہ وہ جلسے سے خطاب کرتے تھے۔ اب جلسے میں علمیت تو کوئی ہوتی نہیں ہے، تو جلسے میں اشتعال جلایا جاتا ہے، ماحول بنایا جاتا ہے، نعرہ لگوایا جاتا ہے، تو پھر اس ماحول میں یہی والے وہ چیزیں چلتی ہیں نا۔ مجھے ایک اور ملاقات یاد آتی ہے، قاری طیب صاحب جو محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان سے میں ملا، کافی سال پہلے کی بات ہے۔ ہاں، وہ تو پاکستان بھی آئے تھے 2 بار 3 جی، بار۔ بچوں کی شادی کا مسئلہ میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ کیوں اتنے مسلمان جو ہیں وہ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، کم عمر بچوں کی۔ تو کہنے لگے کہ اصل میں انگریز دور میں ایک قانون بنا تھا اور وہ ایک پرائیویٹ ممبر کے موشن کے نتیجے میں بنا تھا 1920s میں۔ اس کے بعد انگریزوں نے اس کے خلاف کچھ لیجسلیشن کی، کچھ قانون بنایا، تو مسلمانوں نے اس کی ضد میں آ کے مولویوں نے یہ کہنا شروع کر دیا گاؤں گاؤں جا کر کہ بچوں کی جتنی شادیاں کر سکتے ہو کر لو۔ ہاں، یہ جتنا نہیں جلدی دیکھا ہو۔ کہ یار ہاں کہ یعنی مخالفت جو ہے وہ گویا فرض عین ہے، اس سے آپ انحراف نہ کریں۔ یہ نہیں دیکھا کہ یار اس قانون کی سپرٹ کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کی ضد میں آ کے زیادہ چائلڈ میرجز کرنا شروع کر دی، تو وہ اپنے نقصان کیا ہے نا۔ جی جی ہاں، اصل میں اسی کا مظاہرہ مجھے یاد ہے کہ جب حکیم اللہ محسود کا ایک ڈرون حملے میں انتقال ہو گیا تھا، تو جمعے کا دن تھا اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت مذاکرات کا عمل بھی شروع ہو چکا تھا۔ مذاکرات کی بات چیت ہو رہی تھی، عین اس وقت یہ حملہ ہو گیا۔ تو چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا تھا، وہ وزیر داخلہ تھے، کہ یہ اصل میں حملہ مذاکرات پر حملہ ہے، مذاکرات پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پر موجود تھے پارلیمنٹ کے باہر، تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ بتائیں کہ آپ حکیم اللہ محسود کو ہلاک کہیں گے یا شہید کہیں گے؟ صحافیوں کا کام ہوتا ہے اس طرح کے کوئی چٹکلے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ذرا اگلا بندہ کوئی ایسی بات کرے تاکہ خبر بن سکے، تو ویسے ہی ہم نے بھی اس طرح کی سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بار میں نے کر دیا وہاں پہ۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ امریکہ کی دشمنی میں لڑتے ہوئے اگر کوئی کتا بھی مارا جائے گا تو میں اس کو بھی شہید کروں گا۔ تو یہ اصل اچھا۔ میں یہ ہاں جی جی ہاں، یہ پبلش ہے ہوں جی، یہ چھپا بھی ہوا ہے اور یہ میرے ہوں پاس اس کی ریکارڈنگ بھی ہے، اور میں اس وقت جیو ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتا تھا، تو جیو پر یہ خبر چلی بھی تھی۔ تو بعد میں خیر مولانا نے مجھے بتایا اور مجھے کہا بھی کہ یہ آپ کیا فضول سوال کرتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ ہوں بزرگ ہیں، بڑے ہیں، میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ اس طرح کے جوابات کیوں دیتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دیا اور میں نے سن لیا اور پبلش ہو گیا، تو بڑا مشہور ہوا تھا ان کا یہ جو تھا۔ تو یہ اصل میں اسی ذہن کا شاخسانہ ہے کہ آپ نے رد عمل پہ کھڑے ہو کر ہر چیز کا رد کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بدقسمتی کے ساتھ 2 دروازے رکھے ہیں، ایک ہمارا در عمل ہے اور ایک ہمارا رد عمل ہے۔ تو در عمل جو ہے ہمارا، وہ ہمارا فرقہ ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے یہ ہیں، اور رد عمل ہے کہ وہ چیز جو فرقے کے خلاف کسی اور فرقے سے آئے گی، کسی اور ملک سے آئے گی، کسی اور مذہب سے آئے گی، کسی اور عقیدے سے آئے گی، بھلے
وہ موتی کیوں نہ ہو, ہم نے قبول نہیں کرنا, ہم نے اس کو گوبر ثابت کر کے رہنا. اور سبوق صاحب آپ کو یاد ہے وہ وکی لیکس میں ایک ایسی ڈاکیومنٹ بھی سامنے آئی تھی جس میں مولانا فضل الرحمان نے خاتون امریکی سفیر سے کہا تھا کہ آپ کیوں ہمارے خلاف ہیں, کیوں آپ مجھے سپورٹ نہیں کرتی ایز پرائم منسٹر. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے پھر. جی جی ہاں, یہ تو مطلب مشرف صاحب کے ساتھ بھی آخری دنوں میں. اچھا, میں ویسے شکیل صاحب اس معاملے کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں اور وہ پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں, اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں لازمی وہ اپنے لیے راستے بناتی ہیں, اور راستے اصل میں ان کا جو آخری منزل ہوتی ہے وہ تو اقتدار ہی ہے نا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی نے کہا جی کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا آپ اقتدار کے لیے سیاست کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اور کس لیے کر رہا ہوں, اسی لیے تو کر رہا ہوں نا, ورنہ میں رائے مرکز میں جا کر بیٹھ جاؤں. تو مسئلہ یہ ہے کہ سیاست ہمیشہ اقتدار کے لیے کی جاتی ہے, اور جب اقتدار کی راہ میں جو رکاوٹیں ہوں گی ان کو دور کرنے کے لیے آپ ہر ایک سے ملیں گے. تو امریکی سفیر ہو, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اسرائیلی سفیر جو ہو ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں بہت سے ہمارے لوگوں کی, اور آپ کو پتہ ہے ہماری بیک ڈور جو پالیسیز ہیں, ہمارے جو چینل ہیں وہ بھی چلتے رہتے ہیں اس بارے میں. اور پھر کیونکہ آپ نے پاکستان میں لوگوں کا ذہن اتنا خوفناک بنایا ہوا ہے کہ جس ذہن کو آپ نے خود تیار کیا ہے اب خود ہی اس ذہن سے خوفزدہ ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ بارود بھر دیا ہے. تو آپ نے ایک لطیفہ تو سنا ہوگا, بڑا مشہور ہوا کہ وہ طالبان کا ایک بندہ اس نے خودکش حملہ کیا, جنت سے بھی آگے نکل گیا. تو اس نے وہاں سے خط لکھا امیر صاحب کو کہ امیر صاحب بارود تھوڑا کم ڈالا کریں, میں جنت سے بھی آگے چلا گیا, تھوڑی سی مہربانی یہ کریں. تو اصل میں ہمارے لوگوں نے, مذہبی طبقات نے بھی اور سیاسی لوگوں نے بھی اتنا بارود اپنے نئی نسل کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ اب اگر وہ خود کسی بات کو دوبارہ ریورس کرنا چاہیں تو ان کا کارکن ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب کل تم نے مجھے یہ پڑھایا تھا, قائد محترم کل آپ نے مجھے یہ پڑھایا تھا, اور آج خود آپ اس جگہ سے پیچھے ہٹ رہے ہو. تو یہ ایسا جو ہے یہ پھر بڑے پرابلم جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آپ بنیادی بات کر رہے تھے کہ وکی لیکس والی, اور جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جا کر ملاقاتیں کی, تو کیونکہ انہوں نے خود پاکستان میں امریکہ دشمنی نسل کو پڑھائی ہے, تو اب جب وہ خود جا کے مل رہے ہیں تو پھر وہ خبریں اس طرح کی اوپن نہیں کرتے. اور عموماً اس طرح کوشش بھی کی جاتی ہے کہ ہمارے مذہبی طبقات میں نا انگریزی میں بیان جاری کروا دیتے ہیں. اگر پاکستان میں کوئی بلیسفیمی کا ایشو ہے اور کوئی ایسا ایشو ہے تو وہ اردو اخباروں کو نہیں جاری کرتے, انگریزی اخباروں کو جاری کرتے ہیں, تاکہ جو انگریزی اخبار والے ہیں یہ ویسے ٹھنڈے ٹار لوگ ہوتے ہیں, یہ پڑھ کے کون سا انہوں نے باہر نکل جانا ہوتا ہے, وہ کافی پیتے ہیں, انگریزی اخبار پڑھتے ہیں, خبر پڑھ کے معلومات میں اضافہ کر کے جن کو سو جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اردو اخبار والا وہ کڑک چائے کے ساتھ خبر پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد آدھا کپ چھوڑتا چوک میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ اصل میں کو بھی پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا گیا, ہم کس طریقے سے کرنی ہے, پھر اس طرح کرتے ہیں. جی, قاضی حسین احمد صاحب نے میرے سامنے ایک امریکن ایمبیسڈر کو کہا وی آر ناٹ اینٹی امریکن پیپل, اور وہاں پہ ایک صاحب تھے پولیٹیکل اسپیشلسٹ تھے امان اللہ خان, انہوں نے ایک واقعہ مجھے سنایا کہ پہلی گلف وار کے بعد وہ قاضی صاحب سے ملنے گئے ایک امریکن ڈپلومیٹ کے ساتھ. تو امریکن ڈپلومیٹ نے ان سے پوچھا قاضی صاحب آپ کے بیانات ہم دیکھتے رہتے ہیں, ہمارے خلاف آپ بہت تند و تیز بیانات دیتے ہیں, تو کیا کوئی کنفیوژن ہے, کوئی غلط فہمی ہے, کچھ بتائیے کیا اعتراض ہے آپ کو, شاید میں کوئی ایکسپلین کر سکوں. تو کہنے لگے اصل میں نا ہمارے ہاں لوگوں کا مزاج بہت اینٹی امریکن ہے, تو اس کو ہمیں فیڈ کرنا ہوتا ہے, تو اس کو آپ برا نہ مانا کریں ان باتوں کا. تو تھینک یو ویری مچ سبوق صاحب. بہت شکریہ شکیل صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے.